اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ زخرف آ رہی ہے، یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے، یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامیم والکتاب المبین، اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی، اور دونوں میں ایک اور شے جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الکتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے، اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے، تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنوی نسبت ہے، کمپلیمنٹری۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یہ کتاب گواہ ہے اس پر، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو، غور کر سکو، سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا، اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اصل میں قرآن تو وہاں ہے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علی ہے، بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی۔ اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون سورہ واقعہ میں، چھپی ہوئی کتاب، اسی کو کہا ہے لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ کے اندر ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اپنے اس ذکر کو، اپنی اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، ناقدرے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں؟ نہیں، ابھی ہم تمہیں مہلت دیں گے، اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے ٹھٹائی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ جو قریش ہے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے، العلیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیے۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو، اذ استویتم علیہ، جب کہ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو، ان چیزوں کو، ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے بس میں کر دیا، ہمارا تابع کر دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دیا، اولاد قرار دے دیا۔ ہر لفظ جز دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے۔ اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمیٹوزوان، وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے، اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ اووم، وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے، تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے، اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی شکل اختیار کی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ہی واضح طور پر۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے
خود تو اختیار کر لیے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے، پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلاً، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں، جس کو یعنی بیٹیاں، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی تھپ جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اب من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں، ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے۔ مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا، مارشل گیمز ہوں گے، اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں، اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں، بڑے مقربین ہیں، انہیں مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا اللہ کی۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مؤنث ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، نہ پوچھتے ان کو۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم، کوئی سند، کوئی دلیل۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ مگر صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکاء نے انہیں کوئی دین دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی تو بتاؤ بھائی، کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے، عزا نے، منات نے، ہبل نے کوئی چیز تو اتاری ہو، کچھ نہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، اب ان کے پاس تو ایک ہی قوال تھا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا علی امت، ایک راستے پر، ایک راہ پر، ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہے ہم ہدایت پا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتداء کر رہے ہیں، انہی کے نقش و پا پر ہم مقتدی ہیں، ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی شے، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ دھڑلے سے کہا، سینہ تان کر کہا۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔